مہربانی قاتل کو جان دینا تیرا حوصلہ ہے مولا رسم وفا بھی آقا رسم وفا بھی آقا تیرے گھر میں ہی پلی ہے میں مرید ہوں علی کا میں فقیر ہوں علی کا میرا پیشوا علی ہے میرے شیخ کا سوالی دنیا کا ہر ولی ہے میں مرید ہوں علی کا منقبت مولا کائنات کے ابھی 3 شعر اور مقطع باقی ہے میں اس کو یہی چھوڑ کر 2 شعر سیدہ کی بارگاہ میں کرم کا مخزن سخا مرگر عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا مرگر عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت آستانہ رپورٹ سیدہ شریف میرے مسلک کی بہار جناب قبلہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب قبلہ اور صاحب حافظ سید مدثر حسین شاہ صاحب قبلہ جلوہ گر ہوئے تو میں یقیناً آپ سماعت فرما ہی رہے ہیں تو بس 2 شعر اس منقبت کے پڑھ کے اپنی حاضری کو حسن اختتام تک پہنچاتا ہوں شاہ جی قبلہ کے گھر کا اور آپ کے بابا کا اور اب آپ کی دادی جان کا ذکر ہے آخری شعر ہے 2 شعر محبت سے میرے ساتھ کہیے کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا پورے ساری کنیزیں ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے غلام ان کے سبھی فرشتے مگر جلاتی ہیں خود ہی چکی مگر جلاتی ہیں خود ہی چکی مگر جلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا قرآن میں آئے خصال ان کے نہ دیکھے سورج نے بال ان کے قرآن میں آئے خصال ان کے نہ دیکھے سورج نے بال ان کے حیا کی ملکہ وفا کی ملکہ حیا کی ملکہ وفا کی ملکہ عطا کی ملکہ جناب زہرا حیا کی ملکہ وفا کی ملکہ عطا کی ملکہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا آواز بلند نعرے کے ساتھ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علی علی پر سیدہ شریف فیضان حضور شہنشاہ ناسانی والصلاة دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد أما بعد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور آقائے کون و مقام شفیع مذنباں رحمت عالمیان سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت عالی مرتبت دریائے فیوز فراوان پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دام ذلہ سٹیج پر جلوہ فروز نعت خوانان ذوی الاحتشام اور عزت و احتشام کے لائق حاضرین و سامعین کرام. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 105 آپ کے گوش گزار کی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اپنی فکر کرو، اپنی اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے ہدایت پا لی تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں تمہارے ان عملوں کے بارے میں خبر دے گا اور بتائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ آیت مقدسہ بڑی فکر انگیز اور سبق آموز ہے اور ہم سب کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہمارے ضمیروں پر دستک دے رہی ہے. رب العالمین نے ہم سب کو بڑے واضح اور دو ٹوک لہجے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اور میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم کہاں دنیا میں کھوئے ہوئے ہو؟ اپنی اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. اگر تم نے اپنی فکر کر کے ہدایت پا لی تو کوئی دوسرا گمراہ اور بے دین تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درجنوں انجمنیں، جماعتیں اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کے بڑے بڑے ٹھوس لفظوں میں منشور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری تنظیم، ہماری جماعت اصلاح معاشرہ کا کام کرے گی. ہم نے متعدد جماعتیں دیکھی جو اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہیں، NGOs بنی ہوئی ہیں. اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے مجموعی طور پر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے کی اصلاح تو درکنار، جوں جوں وقت گزر رہا ہے معاشرہ پہلے سے بڑھ کر بگاڑ کا، مشکلات کا، بے راہ روی کا، سنت سے دوری کا اور بے حیائی اور فحاشی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی جماعتیں
تنظیمیں، انجمنیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اصلاح معاشرہ کا فریضہ ادا کرنے کے باوجود معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یہ سمجھا دیا علیکم انفسکم، معاشرے کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہر ایک اصلاح کا آغاز دوسرے شخص سے کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، تنظیم یہ چاہتی ہے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، جماعت یہ چاہتی ہے، انجمن یہ چاہتی ہے، NGO یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنی تو اصلاح کر لو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تم نے اگر سب نے اپنی اپنی اصلاح کر لی تو معاشرے کے اندر بھی اصلاح کا نور اور روشنی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو اور دوسرے کی فکر چھوڑ دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، قرآن کہتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ دوسرا اگر برائی میں ملوث ہے اور دوسرے کے پاؤں برائی کی گندگی میں گھس چکے ہیں تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک سنائی، فرمانے لگے کہ میں نے یہی بات محبت وحی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ آقا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ صرف اپنی فکر کریں اور جلسے کر کے دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے پوچھی تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی فکر کرو اور دوسرے کو برائی میں دیکھنے کے باوجود اس کو اچھائی کی جانب راغب ہی نہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله في عقاب منه او كما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی شخص کو ظلم کرتے دیکھا اور اس کا ہاتھ ظلم کرنے سے نہ روکا اور اس ظالم کے ہاتھوں کو نہ توڑا اور اس ظالم کے منہ سے نکلنے ہوئے ظلم پر مبنی الفاظ کو نہ روکا اور اس ظالم کے ظلم کے آگے دیوار نہ بنا، فرمایا اللہ کریم نہ روکنے والوں کو بھی اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ آج اس حدیث اور اس آیت کی روشنی میں ہم معاشرے کا تجزیہ کریں، ہم کرائسس کا شکار کیوں ہیں؟ ہر گھر میں پریشانی اور ٹینشن کیوں ہے؟ ہر جگہ بے سکونی کا جن کیوں گھس چکا ہے؟ ہر گھر کے اندر آفتیں اور بلائیں کیوں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے نہ تو اپنی فکر کی، اور یہ حدیث بتا رہی ہے نہ ہم نے ظالم کو ظلم کرنے سے روکا، نہ ہم نے پڑوسی کو بے نمازی ہونے کے باوجود نماز کی ترغیب دلائی، نہ ہم نے پڑوسی کو حرام کھاتے دیکھ کر حرام سے نہ روکا۔ جب ہم نے اپنے معاشرے میں برائی کے انسداد کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی سری نافرمانی کو روکنے کے لیے کوئی اقدام ہی نہ کیا، تو اس آیت اور حدیث کا واضح مطلب یہ نکل آیا کہ اللہ کریم پھر تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ اللہ کے عذاب کی جھلکیاں ہیں جو آج ہمیں ہر گھر کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے کس قدر فکر مند رہتے۔ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جب شہادت پائی فرشتوں نے آ کر انہیں غسل دیا۔ اتنے عظیم و جلیل صحابی ایک دفعہ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، داڑھی مبارک تر تھی، آ کر
عرض کرنے لگے آقا نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، اے اللہ کے حبیب آپ کا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، آپ کا حنظلہ نفاق کا شکار ہو گیا۔ رسول پاک نے فرمایا حنظلہ ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے امت کی تربیت کے لیے جواب دیا، عرض کرنے لگے آقا جب آپ کے قرب میں بیٹھتا ہوں اور آپ سے اللہ کے دین کی باتیں سنتا ہوں تو دل میں آخرت کی فکر کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے بس آپ کے قرب میں بیٹھوں اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہوں تو میری حالت بدل جاتی ہے، میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا تھا اب وہ جذبہ مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ آقا جو جذبہ آپ کے قرب میں پیدا ہوا جب میں گھر پلٹ کر کے گیا وہ جذبہ محسوس نہیں ہوا، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں منافق ہو گیا، صرف اس جذبے کے فوت ہونے کی وجہ سے جو رسول کریم کے قرب میں محسوس ہوتا تھا۔ حضرت حنظلہ نے تھوڑی دیر کے لیے محسوس نہ کیا تو اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگ پڑے، اور آج ہم ہیں نعرے تو خوب لگاتے ہیں، 5 وقت کی نماز فوت کر دیں، حرام کو اپنے پیٹ میں گھسیڑے، 40 دن کے لیے عبادت کی قبولیت کے نور سے محروم ہو جائیں، اور پھر حالت یہ کہ ہمیں اپنی غلطی پر نہ تو ندامت ہے نہ شرمندگی ہے نہ کسی قسم کی ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ وہ حضرت حنظلہ ہے، لمحہ بھر کے لیے آخرت کی فکر کا اور نیکی کا جذبہ مفقود ہوا، کم ہوا، اپنے آپ کو منافق محسوس کرنے لگ پڑے۔ تو آج ہم کس منہ سے غلامی کا بلند باند دعویٰ کرتے ہیں؟ دوستو اس دعوے میں کامیابی تب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے سانچے میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی جو اس میرٹ اور اس اہلیت کے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر کو بنا دیا جاتا۔ اتنی اعلیٰ سٹیٹس کے صحابی، اسی دور میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی موجود ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں کہ جنہیں رسول پاک کا اس حوالے سے محرم راز ہونے کا شرف حاصل تھا کہ رسول پاک نے انہیں آنے والے دور کے فتنوں کے بارے میں اور بالخصوص مکہ اور مدینہ شریف میں جتنے منافقین تھے ایک ایک منافق کا نام بھی بتا دیا تھا۔ صحابہ اکرام جب کوئی مدینہ طیبہ میں فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں اس وقت تک شریک نہ ہوتے جب تک اس شخص کے جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان کو نہ دیکھ لیتے۔ وہ سوچا کرتے تھے اگر حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے شاید یہ مرحوم یہ مردہ بھی منافق ہے۔ یہ تھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ سیدنا فاروق اعظم ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گھر چل کر کے آ گئے، آ کر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا عمر۔ جلدی سے دروازہ کھلا، حضور فقیر کو بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ اے حذیفہ کام میرا تھا اس لیے آنا مجھے پڑا ہے۔ کہا حضور کیا کام ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے حذیفہ آج میں تم سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں اور میرا حق ہے، میں امیر المومنین ہوں، میرا حکم ماننا میری بات کو تسلیم کرنا تم پر لازم ہے۔ مجھے ایک بات بتا دو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مدینہ شریف کے منافقین کے نام بتائے تھے کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اس قدر فکر دم تھا، تڑپ تھی، اپنا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا جذبہ تھا، بڑے فکر میں تڑپ میں تھے، رہا نہ گیا، چل کر کے حضرت حذیفہ کے گھر آ کر پوچھتے ہیں کہیں میں تو ان منافقین میں سے نہیں ہوں؟
آج ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن اس کے باوجود تماشا کیا ہے کہ ہمیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں، اپنے بچوں کی ذرا بھی فکر نہیں کہ ہم نے انہیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچانا ہے۔ قرآن مجید نے ڈیوٹی لگائی ہے، او انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے گھر کے سربراہ تجھ پر یہ ڈیوٹی ہے، لازم ہے اور ذمہ داری ہے تیری، تو نے اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے اور اپنے ماتحت گھر کے افراد کو بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ کیسے بچا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کیبل لگا کر دیکھتے ہیں، ہماری جوان بچیاں ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ فوش ڈرامے دیکھتی ہیں، وہ انڈیا کی فلمیں دیکھتی ہیں۔ ہمارے جوان بچے جب یہ سارے پروگرامز دیکھتے ہیں تو پھر یہی بچے معاشرے کے اندر ناسور بن کر ہماری عزتوں کا کچرا کرتے ہیں، اور یہی ہمارے جوان بچے بچیاں کس راہ پر چلتے ہیں مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اپنے ہاتھوں سے فیس بھی پے کرتے ہیں کیبل کی، پیسے دے کر برائی گھر میں لاتے ہیں، اور پھر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جب انڈیا کی فلم لگاتے ہیں، ان کے ڈرامے لگاتے ہیں، تو اس ڈرامے اور فلم کے اندر وہ اپنے معبود باطل کی، بت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس شرک پر قرآن نے، ہمارے دین نے لعنت کی ہے، اور ہم پہلا دوسرا کلمہ پڑھ کے مختلف لفظوں میں اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کیبل کے ذریعے، اس ڈرامے اور فلم کے ذریعے وہ شرک ہمارے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے وہ اپنے بت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرک ایک مسلمان اللہ کو ایک کہنے والے کے گھر میں ہو رہا ہے، اس گھر میں نحوست نہ ہو، پریشانی نہ آئے، آفت اور بلا نہ آئے، رشتوں میں دراڑیں نہ پڑیں، آپس میں جو پیار ہے وہ مر نہ جائے، تو اور کیا ہو کہ ہمارے اندر جو حیا تھا، ہمارے اندر جو غیرت کی حضور کو اس گھر کے مالک نے گرا دیا ہے۔ میں کیوں پتہ نہیں، میں بلا کر لاؤ، اس صحابی کو بلا کر لایا، پوچھا بندہ خدا آپ نے گھر بنایا تھا، گرا کیوں دیا؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بتایا تھا کہ نبی کو پسند نہیں آیا ہے، کسی نے بتایا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے گرا دیا کہ جو آپ کو پسند نہیں، میں اس گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اپنی پسند کو نبی پاک کی پسند پر قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی اور غمی کے مواقع پر رسول اللہ کی پسند کے بالائے طاق رکھ کر ہندو اور انگریز کی پسند کو آگے رکھتے ہیں، اور پھر دعویٰ ایمان بھی بلند بانگ دعووں کے ساتھ کرتے ہیں، تو دوستو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن اسی بات کی طرف ہمیں جگا رہا ہے، علیکم انفسکم، لوگوں اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کر لو، پھر کوئی گمراہ اور بے دین تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک صحابی آئے، ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور نے ان کو آتے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں انگوٹھی پر بھی نظر پڑ گئی، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم، میرے نبی نے جواب ہی نہیں دیا، پھر سلام کیا، حضور نے جواب ہی نہیں دیا، عرض کی حضور کیا خطا ہو گئی ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، اور حضور کی ناراضگی قیامت سے بڑھ کر قیامت گزرتی تھی صحابہ پر، پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، عرض کی حضور کیا وجہ ہو گئی، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے، ہوش اڑ گئے کہ حضور سلام کا جواب نہیں دے رہے، حضور کیا خطا ہو گئی کہ آپ سلام کا جواب نہیں ارشاد فرما رہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں تم نے ہاتھ میں آگ پہنی ہوئی ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مرد پر حرام کیا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور اس وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا، فوراً